کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ہاں ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے، یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے۔ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ہاں ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف، خانیوال آ گیا، ملتان آ گیا، بھالپور آ گیا، ہاں روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ کوئی خانیوال پہنچ چکا، کوئی خانیوال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا، اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے۔ اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے ہوتا ہے؟ کیونکہ سفر ختم۔ بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے۔ بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ ہاں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں، تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے حسین ترین بول دعوت اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے۔ ہاں جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے، دعوت سے ڈرا ہے۔ دین پھیلے گا دعوت سے۔ ہر مسلمان مفسر نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مسائل نہیں بیان کر سکتا۔ ہر مسلمان داعی بن سکتا، ہر مسلمان داعی بن سکتا۔ نماز اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ روزہ نہیں رکھتے، داعی اللہ بھی ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم سب داعی بن سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں داعی بنایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے۔ اس محنت سے دین آئے گا،
دین آئے گا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے خوبصورت زندگی، بھرپور زندگی، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، عافیت والی زندگی. کس کو؟ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے. اللہ کا وعدہ ایمان عمل پر ہے، اللہ کا وعدہ ڈگریوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ وزارتوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حکومتوں کے بدلنے پر نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی، تم تقوی پیدا کر لو. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی پیدا کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. ہاں تقوی، گناہوں سے بچنا، سارے مسئلوں کا حل دین ہے. اور دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. یہ پیغام ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے بڑے پیار محبت سے. اور میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو، اور میرے بھائی دین زندگی میں لے آؤ. ہاں کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی بات نہیں. کوئی نہیں سنتا اس کی سن لو بھائی. آج آپ سنو گے کل وہ بھی آپ کی سنے گا بھائی. ایک جگہ ہم گشت کرنے گئے، گشت کرنے نا، او ہو بڑا کاروبار، بہت بڑا دفتر، اب میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب. ہم گئے، تھوڑا سلام دعا، پھر ہم نے بات شروع کی. او ہو ادھر کہ چپ کرو بھائی. ہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا بڑا آسان ہے. گشتوں میں جانا جو ہے نا ایسی طبیعت صاف کرتے ہیں لوگ کہ الگ پتہ جاتے ہیں. کہتا چپ کرو، بڑے غصے میں کہتا جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اچھا بھی کیا کریں؟ کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو، جہاں جایا کرو نا پودے لگایا کرو. اب اس کے ذہن میں یہ ہے پودے لگیں گے، درخت لگیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا. چلو اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو، نماز پڑھو نہ پڑھو، سچ بولو جھوٹ بولو، کیا لگاؤ؟ پودے لگاؤ. ارے اب اس کی سننی پڑے گی میرے بھائی. ہاں بہت سننی پڑے گی، بڑے پیار سے پھر بات کرنی پڑے. ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے ماشاءاللہ، بڑے دائی قسم کا مزاج تھا. وہ گشت کرنے گئے. اب جس بار گشت کرنے گئے نا، وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنوی اعتبار سے. ہاں اور جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو سمجھانا کوئی آسان کام ہوتا ہے. اب انہوں نے بات شروع کی بڑے ہنستے ہوئے، بڑے نرم لہجے میں کہ دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا بھائی وہ دین میں ہے بھائی. اس نے کہا تم تبلیغ والے آ جاتے ہو، چند باتیں رٹا لگائی ہوئی ہیں، وہ انہیں باتوں کو دہراتے رہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہے. یہ چند باتیں ہیں تمہارے پاس. وہ خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا، پھر انہوں نے بات شروع کی. دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں ہے. کامیابی کس میں؟ انہوں نے کہا پھر وہی بات کرتے ہو تم، چند باتیں تمہیں آتی ہیں، انہیں باتوں کو دہراتے رہتے ہو. ہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور حالات کیا ہیں، اور اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بہت ڈانٹا، بہت غصے ہوا. ہاں ہاتھی والوں سے دوستی لگاؤ تو دروازے بڑے بڑے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، ہاں غصے میں نہیں آنا. وہ پھر سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا، پھر بڑے نرم لہجے سے اور بڑے ہی دھیمے انداز سے کہنے لگے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین میں ہی ہے. ہاں سچی بات ہے، یہ حق بات ہے. ہاں یہ بہت بڑا سچ ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے. دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. پکی بات. لیکن درخت کا تنا ہے نا، درخت کا تنا، اب ایک کلاڑی ماری درخت کھڑا ہے، دوسری 10 50 100 وہ گر گیا درخت. وہ آخری سے نہیں گرا، ہر وار کا اثر ہے. ہم ایک بار گشت کریں گے، پھر کبھی گشت کریں گے، پھر کبھی ملاقات کریں گے، کبھی اس کو اجتماع میں لائیں گے، کبھی اس کو بیان میں لے کے جائیں گے، کبھی اس کو نصرت پہ لے جائیں گے. ایک وقت آئے گا یہ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہزاروں کو اللہ کی بات سنانے والا بنے گا. ہاں جو آج سروزے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی آپ کو سال میں جاتا ہوا نظر آئے گا جب بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ساتھی سے ہم نے کہا، دیکھو جب تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں نہ آ رہی، ہم تمہارے پیچھے ہیں، اور جب تمہاری سمجھ میں آ جائے گی نا تو تم ہمارے پیچھے پھرو گے. پھر بات تو سمجھ میں آنے کی ہے. ہاں صرف بیان کافی نہیں. ایک بیان تھا کسی بزرگ کا نا، تو ایک آدمی بیان کے بعد آیا، کہتا واہ جی واہ واہ واہ، کمال کا بیان تھا، بڑا زبردست بیان تھا، واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، بڑا مزہ آیا، بڑا زبردست بیان کیا آپ نے. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ،
تمہیں بیان میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ تمہیں بیان میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہتا میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، بیان بڑا زبردست تھا۔ ارے بھائی یہ بیان کس لیے؟ ہم بات کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، رائمنڈ اجتماع سے نا، 3 دن اجتماع، بیانات، مذاکرے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 3 دن یہاں بیانات سنے، آپ نے باتیں سنی بڑوں کی، اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ اب جا کے کرو گے کیا؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا۔ ہاں بہت سارے ہیں پوچھتے ہیں اگلا اجتماع کب ہوگا۔ ہاں یہ نعمت ہے، نعمت ہے، قدر کریں، قدر کریں، اپنی حیثیت پہچانیں، اپنی ذمہ داری پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ اللہ صمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دین کا کام کریں گے، دین نہیں ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین تو نہ مٹتا، ہم مٹ جائیں گے۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، گھر گھر گلی گلی، ہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کروانا۔ ہاں یہ تو ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ کوئی سفیر بن جاتا ہے سارا خاندان خوش ہوتا ہے، ہمارا چاچا سفیر بن گیا، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ سفیر صاحب، سفیر صاحب جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو دعوت کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا؟ اللہ کا۔ تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یہ محنت ہے ایمان بنے، اعمال کا شوق ہے، گناہوں سے نفرت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا نہیں۔ دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہے، تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے، حیران پریشان کیا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، حضرت کیا کریں؟ فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے جو دفنانے کے بعد جس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ دفنانے سے پہلے ظاہر ہو گیا، یہ عبرت کے لیے ہوا ہے۔ اب تم کہیں بھی دفناؤ گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اس لیے اژدہے کے ساتھ اس کو دفنا دو۔ اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ قافلہ جب حج سے واپس آیا اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہاں جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا، اور جب اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا اب غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا۔ ہاں جب اخلاق صحیح ہوں گے، جب معاملات صحیح ہوں گے، جب معاشرت صحیح ہوگی۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا، صرف عبادات تک کا اسلام زندہ ہے، اخلاق کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاملات کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاشرت کا اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں اسلام کب پھیلے گا؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھولے گا؟ عبادات سے نہیں۔ نماز مسجد میں ہے غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے غیر مسلم کو نظر نہیں آتا، حج بیت اللہ میں ہے غیر مسلم وہاں جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی کوئی نہیں۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا، مسلمانوں کی معاشرت دیکھے گا، اور اسلام میں حسن ہے، اسلام میں حسن ہے، حسن ذاتی ہے اور جس میں کشش ہے۔ جب اسلام نظر آئے گا تو لوگ لپک کر اسلام کی طرف آئیں گے۔ یدخلون
फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, कौमों की कौमें इस्लाम में आएंगी, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आएंगे, जहन्नम से बचेंगे, जन्नत में जाएंगे। जब फूल लग जाएंगे, जब बाग में फूल लग जाएंगे, शहद की मक्खियां पकड़ पकड़ के नहीं लानी पड़ेंगी, खुद आएंगी, मीलों दूर से आएंगी, फूलों पर बैठेंगी और रस चूसेंगी। अगर फूल ही प्लास्टिक के हैं और फूल ही कागज के हैं, पकड़ पकड़ के भी लाओ तो भाग जाएंगी, पकड़ पकड़ के भी लाओ। जब मुसलमानों के अखलाक सही हो गए, मामला सही हो गए, माशरत सही हो गई, अब गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ लपक के आएगा, लपक के आएगा। हाई साहब फरमाते थे, हाई साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें इसका इंतजार करना चाहिए, इसका इंतजार करना चाहिए कि कब ये खबरें आती हैं, कब ये खबरें आती हैं कि आज फुला मुल्क इस्लाम में दाखिल हो रहा है, आज फुला कौम इस्लाम में दाखिल हो रही, आज फुला कबीला इस्लाम में दाखिल हो रहा है। अभी तो ये खबरें आ रही, इतनी इज्तिमातें निकल गई, 4 माह की, चिल्ले की, ये भी मुबारक है। 50 साल पहले ये माहौल भी ना था, ये माहौल भी ना था। अल्लाह करे हमारी मेहनत और आगे बढ़े और आगे बढ़े और इस हद तक पहुंचे, इस हद तक पहुंचे कि हम अपनी कानों से ये खबरें सुने कि आज फुला मुल्क इस्लाम में आ रहा है, आज फुला कौम इस्लाम में आ रही, आज फुला कबीला इस्लाम में आ रहा है। ये जज्बा पैदा हो,